نفس مطمئنہ کے مقام پر کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ لا مقام مشاہدہ فقر، فنا فی اللہ، اور برے اور بد کردار نفسوں یعنی نفس امارہ، لوامہ اور ملہمہ سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ نفس یار غار ای جان عزیز، با عزیزی باش بی غفلت تمیز، یعنی نفس مطمئنہ یار غار کی طرح تیری جان سے پیارا دوست ہے، اس عزیز دوست کے ساتھ رہ اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ فقیر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز بروز ترقی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا مال و جان قربان کرنا چاہیے، نہ کہ دولت اکٹھی کرنی چاہیے۔ نفس کی حقیقت کو جاننا سیکھو۔ تمثیل: نفس آدمی کی طرح ہے اور شیطان آدمی کے سانس کی طرح ہے۔ اگر آدمی زندہ ہے تو سانس آدمی کے اندر باہر آتا جاتا رہتا ہے، مرنے کے بعد آدمی کا سانس اندر باہر آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کا نفس مر جاتا ہے تو اس کے وجود میں شیطان کی آمد و رفت کی راہ بند ہو جاتی ہے، پھر نفس کو شیطان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور قلب نرم ہو کر آباد ہو جاتا ہے، اور اس کی آبادی سے ہر قسم کا فائدہ اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت آبادی میں ہوتی ہے اور ویرانے میں ہر قسم کی برائی ہوتی ہے۔ تو آبادی کی راہ پر قدم رکھ، ویرانی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو اپنے نفس کی طلب ہرگز پوری نہ کر، مردار نفس کا مر جانا اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل کے نور سے پہچانا جاتا ہے، دل کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ دل کی تاریکی بہت نقصان دہ ہے، خواہ ایک رات کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ نابینا شخص خواہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ راستے پر ٹھیک سے نہیں چل سکتا۔ اگر اس کے راستے میں کانٹے، سانپ، کنواں یا گندگی سے بھرا ہوا کوئی گڑھا آ جائے تو وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے سامنے کوئی اچھی چیز ہے یا بری۔ جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ کی محبت اور رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو قید نہ کیا ہو وہ نفس اور شیطان کی محبت و رضا کی طلب ہے۔ باہو نفس را سگ، گفت سگ بانی مکن، تاب شیطان شیطانی مکن۔ اے باہو، نفس کو کتا کہا گیا ہے، اس کتے کو مت پال اور شیطان کے تابع ہو کر شیطانی نہ کر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جس کے دل کا رجحان نفس کی طرف ہوتا ہے اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب نفس اور دل ایک ہو جاتے ہیں تو روح کمزور اور عاجز ہو جاتی ہے۔ جب دل اور روح ایک ہو جاتے ہیں تو نفس کمزور، عاجز اور مفلس ہو کر تابع ہو جاتا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ایک بات ہزار دشمنوں کے برابر نفس اور شیطان کے وار سے بہتر ہے، ان پر غالب ہے۔ جس دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے وہ دل نفس اور شیطان سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کر دیتا ہے۔ بس نفس اور شیطان خدا کے شریک ہے۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ سے دتکارا ہوا ہوتا ہے نفس اور شیطان اس کے ہمراہ ہوتے ہیں اور اسے مزید گمراہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کے لیے گمراہی نہیں ہے اور اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل روز ازل سے ہے۔ جس شخص کو قاضی کی طرف سے رعایت حاصل نہ ہو اسے ہزار گواہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح جسے اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل نہ ہو اس کے لیے ہزار زہد و تقوی بھی مفید نہیں۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ عنایت
تو میرا بس بود سے علم و عمل کہ یک رعایت قاضی بے از ہزار گواہ، یعنی تیری عنایت میرے علم و عمل سے بہتر ہے، جس طرح قاضی کی ایک رعایت ہزار گواہوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ ہر شے حکیم کے حکم کے تابع ہے، حکیم یعنی اللہ کا صفاتی نام۔ نفس، شیطان، دنیا یا غیر اللہ، ہر شے اللہ کے حکم کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پس نفس چور کی مثل ہے اور طالب مولا نگہبان کی طرح ہے۔ محافظ ہمیشہ چور کے خطرات سے خبردار رہتا ہے۔ مرشد کامل مکمل حاکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاحب حکم ہوتا ہے۔ جب کوئی چور اس کے طالب کے وجود کی ولایت میں گھس آتا ہے تو وہ ایک ہی وار میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مرشد کی ملکیت میں طالب کے وجود کی ولایت دارالسلام بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الملک لمن غالب ہے، ملک اس کا ہوتا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے۔ اگر میں نفس و شیطان کی برائی اور اپنے گناہ یاد کرنے لگوں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ پس تو اپنے وجود میں قلب اور روح کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے اسرار میں غرق کر کہ تو نفس، شیطان، دنیا، شہوات، حرص، حسد، کبر، ہوا کو بھول جائے۔ تو جو کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، جو کچھ بھی پہنے اللہ تعالیٰ کے لیے پہنے، جو کچھ بھی پیے اللہ کے لیے پیے۔ عقل جزوی کو چھوڑ، عقل جزوی یعنی جو عقل صرف دنیا اور اس کے فائدے کے حصول تک محدود ہو، عقل جزوی کو چھوڑ اور ہوشیار بن کر آخرت کی عقل کلی کو حاصل کر لے۔ عارف باللہ نفس کی تحقیق کرتا ہے، اس کے نیک و بد پر نظر رکھتا ہے، اور صاحب نفس کو اپنا رفیق بنا کر رکھتا ہے۔ سن، قیامت کے دن اللہ سے عشق و محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق و اشتیاق رکھنے والے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان کے خیمے دوزخ کے قریب لگا دیے جائیں۔ جب یہ اپنے اپنے خیموں میں جا کر بیٹھیں گے تو جو ہی ان کی نظر دوزخ پر پڑے گی، دوزخ کی آگ بجھ جائے گی اور دوزخ خاکستر ہو کر ناپید ہو جائے گی۔ پھر اس کی آگ میں دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ جب دوزخ کی آگ بجھ جائے گی تو اللہ کی مخلوق جو دوزخ میں ہوگی راحت پائے گی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ان عاشقوں کا خیمہ دوزخ کے قریب لگانے کا مقصد یہی ہوگا کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر کے مخلوق خدا کو دوزخ کے عذاب سے بچایا جائے۔ پس دنیا بھی آگ کی طرح ہے اور حرص دوزخ کی مثل ہے۔ جب اہل اللہ فقراء دنیا داروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان پر اپنی نظر رحمت ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل دنیا کے وجود سے حرص ختم ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ اپنے ہر سانس کو اللہ کی ذات میں مشغول رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہونا راحت جاودانی کا باعث ہے۔ لہذا حرص دنیا کی دوزخ اور آخرت کی دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص میرا اور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خلوص اور صدق دل سے لیتا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، میں اس پر عذاب نہیں کرتا کہ آشنا کو اور دوستوں کو عذاب نہیں دیتے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے انا للعبد ارحم من اخی و من ابویہ فاطلبنی تجدنی، میں اپنے بندے پر اس کے باپ اور بھائیوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، پس اگر تو میرا طالب ہے تو مجھے پا لے گا۔ عبد اہل عبادت کو کہتے ہیں۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم لا الہ ہے، دوسری قسم الا اللہ ہے اور تیسری قسم محمد الرسول اللہ ہے۔